جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 9 نومبر 2021 کو اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں ایک بڑا زبردست سیمینار ہوا افغانستان پر، اور بڑی زبردست پارٹیسپیشن، نوجوان لوگ، اسٹوڈنٹس وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد میں دیکھا کہ ایک ایسا سیمینار، ایسی کانفرنس جو کہ بالکل کچا کچ ہال بھرا ہوا تھا، اور لوگ بڑا اس میں انتھوزیاسٹکلی پارٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے، کویسچن آنسر سیشنز ہو رہے تھے۔ اور جہاں یوتھ تھی، اسٹوڈنٹس تھے، ینگ لوگ تھے، افغانس بھی تھے، وہاں پہ جو تجربہ کار لوگ تھے وہ بھی موجود تھے جو پینل ڈسکشنز کا حصہ تھے۔ مجھے بھی ایک پینل میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی تھی، اور یہ پہلا سیشن تھا جس میں میں چیئر کر رہا تھا، اور میرے ساتھ پینل میں موجود تھے یہاں جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہیں اسلام آباد میں وہ تھیں، اور ساتھ میں ہمارے ایمبیسڈر عزیز احمد خان تھے۔ ایمبیسڈر عزیز احمد خان اور مجھ میں کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دونوں نے وزارت خارجہ کے ترجمان کی حیثیت سے کام بھی کیا ہے، اور پھر وہ میرے نیو دہلی میں پریڈیسیسر بھی رہے ہیں، وہ پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہیں، میں بھی وہاں پہ ہائی کمشنر رہا ہوں، لیکن بہرحال ان کو ایک خصوصی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے کہ وہ افغانستان میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ تو یہ سیشن بڑا امپورٹنٹ تھا، پہلا سیشن تھا، اور اس میں ہم نے جتنے بھی افغانستان کے مسائل ہیں اس کا مجموعی طور پہ تجزیہ کیا۔ اور باقی سیشنز بھی تھے، اس میں ایمبیسڈر ایاز وزیر تھے، ایمبیسڈر سید ابرار حسین جو کہ دونوں افغانستان میں رہے ہیں، یہ بھی لوگ موجود تھے۔ پھر جنرل آصف یاسین ملک بھی تھے، اور پھر کنکلوڈنگ سیشن جو تھا وہ ڈپٹی اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں قاسم سوری، انہوں نے اس پہ خطاب کیا۔ اور بڑے زبردست اکیڈیمکس تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے افغانستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں، جو ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کے ایشوز ہیں، سب پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ 3-4 باتیں اس سیمینار سے نکالی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت نئی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کا معاملہ کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین ایک کرائسس بلڈ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے اس چیلنج کو اس سے نپٹا جائے، کیونکہ ابھی خشک سالی ہوگی، قحط سالی ہو سکتی ہے، پانی کی قلت ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر 20 ملین کے قریب افغان اس وقت جو ہے یہ کرائسس فیس کر رہے ہیں، اور اگر یہ کرائسس بڑھ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ ایک قسم کا اور ریفیوجی پرابلم بڑھ جائے گا، خاص طور پہ ایران اور پاکستان کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ ان دہشت گردوں کو اس پہ زیادہ مل جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ IS خراسان نے کس طرح پچھلے 2 ماہ میں دہشت گردی کی کارروائیاں کیں، قندھار سے لے کر کابل تک، اور جلال آباد میں بھی۔ تو یہ بھی دیکھنے کی، سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون ہے ان کے پیچھے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے، کیونکہ کچھ وہاں پہ اسپیکرز نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ اس میں ہی ہیں کہ افغانستان جو ہے غیر مستحکم ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ چائنا اور رشیا کا جو نیئر ابراڈ ہے وہ کسی طور پہ اسٹیبلائز ہو، BRI آگے بڑھے، CPEC آگے بڑھے۔ تو یہ تمام مسائل ہیں کہ افغانستان نے باوجود اس کے کہ 29 فروری 2020 کو طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور ان کو ایک لحاظ سے تسلیم کیا کہ یہی اگلی آنے والی حکومت ہیں۔ اب انہوں نے ایک دم جو ہی ان کی حکومت آئی تو نہ صرف یہ کہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جو ان کے فنڈز تھے $9.4 بلین کے ایسٹس وہ بھی فریز کر لیے۔ تو یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا اس پہ ایمفیسس ہوا کہ جی ہم نے اس پہ جو ہے ہیومینیٹیرین کرائسس جو اس وقت بلڈ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے چیلنج کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ دوسرا جو معاملہ تھا کہ کیوں ہم شرائط لگا رہے ہیں طالبان کی حکومت پہ کہ پہلے وہ شرائط پوری کریں تب ہم کہیں جا کے ان کو تسلیم کریں گے۔ تو جب میں نے EU کی جو ایمبیسڈر ہیں ان سے سوال کیا کہ جب آپ کہتی ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہیں آپ یہ توقع تو نہیں رکھ رہی کہ انکلوسیو گورنمنٹ میں عبداللہ، عمر صالح اور
احمد مسعود اور اشرف غنی کو شامل کر لیا جائے تو وہ ہنس پڑیں. باہر انہوں نے جواب یہی دیا کہ نہیں یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، یہ گرے ایریاز ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایتھنک جو گروپس ہیں افغانستان میں ان کی شمولیت ہونی چاہیے. تو یہ بات تو طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، لیکن بہرحال وقت لگے گا. اور اسی لیے انہوں نے اس وقت انٹرم عارضی حکومت بنائی ہے. تو وہ جب سیٹل ہو جائیں گے تو پھر کانسٹیٹیوشن اپنا ڈیفائن کر لیں گے کس طرح آگے بڑھنا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی ہو جائیں گی. اس موقع پہ جنرل آصف، لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ دنیا بھر میں تو جو ہیں آپ حکومتوں کو 100 دن دیتے ہیں، 200 دن دیتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے. یہاں تو بھی 2 ماہ بھی نہیں ہوئے اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ طالبان ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ کیسا مذاق ہے؟ طالبان دیکھیے ایک ریزسٹنس فورس تھی، ایک انہوں نے فورن آکوپیشن بقول ان کے انہوں نے ایک جہاد کیا. اب ان کو تھوڑا وقت تو دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں ایک ریزسٹنس فورس سے ٹو اے پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں 2 ماہ سے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اتنی جلدی کیوں ہے اس ساری دنیا کو کہ یہ پری کنڈیشنز لگا رہی ہے؟ تو یہ بھی نہ سمجھنے والی باتیں ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ایک بات تو یہی ہے کہ، اور پھر دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ دیکھیے اور کوئی الٹرنیٹیو آپ کے پاس نہیں ہے. طالبان ایک واحد فورس ہے افغانستان میں جو پورے افغانستان میں قبضہ کیا ہوا ہے، وہ وہی تسلط قائم کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسی فورس آپ کے سامنے نہیں ہے. تو آپ نے ڈیل انہی کے ساتھ کرنا ہے. تو اس کی بجائے کہ آپ کرائسس کو مزید پیچیدہ کریں، بہتر یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے، طالبان تمام شرائط مان تو رہے ہیں آپ کی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی میں دنیا بھر میں کہیں بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ تبھی کر سکیں گے جب ان کے پاس ریسورسز ہوں گے. تو یہ چکن اینڈ ایگ والی سچویشن ہو گئی ہے. تو طالبان بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پہلے آپ ان کو جو ہے تھوڑا بہت اسسٹ تو کریں، کم از کم وہ جو آپ نے سینکشن لگائی ہیں وہ آپ ہٹائیے تاکہ وہ ایک ایفیکٹو گورنمنٹ کے طور پہ کام کر سکیں. جب آپ ان کے تمام دروازے بند کر دیں، ان کو دیوار کی طرف لگا دیں گے تو وہ کام کس طرح کریں گے، کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ تو یہی باتیں ہوئیں کہ بھئی پھر ڈرگ ٹریفکنگ کے جو معاملات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، بلکہ طالبان کے آنے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے. اس کے باوجود اکنامک کرائسس ہے، لیکن اس لا اینڈ آرڈر سچویشن کافی بہتر ہوئی ہے. تو یہ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو چیزیں آپ 20 سالوں میں نہیں کر سکے، آپ 2 ماہ میں اور 2 سالوں میں توقع رکھ رہے ہیں افغانستان کی نئی حکومت سے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر دے. آپ نے 20 سال میں IS خراسان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 20 سال میں القاعدہ کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اور یہی جو ہمارے اسپیکرز تھے انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ بڑا، اور پھر قاسم سوری صاحب نے آخر میں اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہم برابری کی سطح پہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور ہر ممکن انہوں نے حکومت وقت کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ روشنی ڈالی. تو ایک اچھا سیمینار پیکس کی جانب سے، ویل ڈن پیکس. اور اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیمینار ہیں، کانفرنسز ہیں، بڑا ٹائملی تھا اور بڑا جامع کمپریہنسو تھا، کیونکہ ہر ایسپیکٹ پہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے لے کر ڈرگ ٹریفکنگ تک کے معاملات زیر بحث آئے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں سیر حاصل گفتگو ہوئی. تو امید ہے کہ باقی جو تھنک ٹینکس اسلام آباد میں ہیں وہ بھی اسی قسم کے سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کرتی رہیں گی تاکہ یہ کلچر بھی ڈیولپ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.